نکال کر معافی مانگو. کتنے ایسے ماں باپ کو 1 روپیہ نہیں دے رہے, خرچہ نہیں کر رہے, ماں باپ سے الگ تھلگ ہو گئے. بیویوں کا نشہ آ گیا. کس کا نشہ آ گیا؟ بیویوں کا نشہ آ گیا. بیوی کی باتوں میں آ گئے, بچوں کے باتوں میں آ گئے, رشتہ داروں کے باتوں میں آ گئے, دوست احباب کے باتوں میں آ گئے. ماں کو چھوڑ دیے, ماں کو چھوڑ دیے. ہم نہیں پوچھتے, بولے وہ بڈھی, بڈھی بولتے اپن بڈھی. یہ غیروں کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ غیروں میں بولتے متارا اور متاری, غیروں میں بولتے. مسلمانوں میں امی اور ابا بولتے, بوڑھے بھی ہو گئے تو ویسے بولتے. اب تھوڑا تھوڑا اپن حضرت کے اوپر آئے. کس کے اوپر؟ حضرت. حضرت یار بولے بہت بور کر رہے چوچ. اور کتنے تو جاہل ایسے جو بڈھا بھی بولتے, بڈھی سن رہی نہیں بولتے گھر میں. یہ بولنے سے پہلے تو ہماری اپنی زبان کو لکھوا آنا تھا, لکھوا شل ہونا تھا بوڑھی بولنے سے پہلے, کہ جس ماں نے پیٹ میں رکھ کے ہم کو اٹھائی, جس ماں نے ہم کو پیدا کری, جس ماں نے ہم کو دنیا بتائی, جس ماں نے ہماری دنیا میں آنے کا اپنے آپ کو ذریعہ بنائی ہے. آپ کو آسان لگتا کہ ماں نے اپنی چھاتیاں لٹکا دی مجھ کو آپ کو دودھ پلانے کے لیے, اپنا خون دودھ کی شکل میں منتقل کر کے میرے آپ کے رگوں میں دوڑایا. اللہ نے ماں باپ کا بڑا مقام رکھا ہے, بہت مقام رکھا ہے. اویس کرنی کا واقعہ نہیں سنے آپ نے؟ اویس کرنی صحابی بننے سے اپنے آپ کو رکایا. صحابی, صحابی کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا, ان کو کیا بولتے ہیں؟ صحابی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی آئے گا میرے اس دنیا سے جانے کے بعد, وہ مجھ کو دیکھنے کی بڑی تمنا کرتا ہے, لیکن اس کی ماں بیمار ہے, اس کی ماں کی خدمت کے اندر لگا ہوا ہے, اپنی ماں کی وجہ سے وہ میرا دیدار نہیں کر رہا ہے, اپنی ماں کی وجہ سے وہ میرا دیدار نہیں کر رہا ہے. جب بھی اس آدمی سے ملاقات ہو اس سے دعا کی درخواست کرو. صحابہ کو فرما رہے اللہ کے نبی, اس سے دعا کی درخواست کرو, اس لیے کہ اس کا مقام ماں کی خدمت کی وجہ سے ایسا بڑا ہوا ہے, جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. حضرت عمر کے دور میں, حج کے زمانے میں, حضرت عمر ہر سال پوچھتے تھے اویس نام کا کوئی آدمی, اللہ کے نبی نے نام بھی بتا دیے تھے, شکل بھی بتا دیے تھے, گاؤں کا بھی نام بتا دیے. اویس نام کا کوئی آدمی ہے, قرن کا کوئی رہنے والا ہے, کالا کلوٹا کوئی ہے, ناٹے قد کا کوئی ہے. ہر سال حج میں پکارتے تھے. تو کسی نے کہا اس مرتبہ ایک آدمی اویس نام کا آیا ہوا ہے, قرن سے آیا ہوا ہے. تو حضرت عمر دوڑتے ہوئے گئے, حضرت علی کو بھی لے کر گئے. دیکھے ایک درخت کے نیچے بکریاں چل رہی اور وہ نماز کے اندر مشغول ہے. اس نے سلام پھیرا اور پھر پوچھا بھائی کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر نے اپنے آپ کو چھپایا, حضرت علی نے بھی اپنے آپ کو چھپایا. کہنے لگے تمہارا نام کیا؟ کہنے لگے اویس. کہاں کے رہنے والے ہو؟ قرن کے. کہ تمہاری ماں کا کیا حال ہے؟ کہ انتقال کر گئی. چلو ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے دعا کرو. چلو ہاتھ اٹھاؤ. کہ میں کیوں تمہارے واسطے دعا کروں؟ میں کیوں دعا کروں؟ میں کیوں دعا کروں؟ میں نہیں دعا کروں گا, میری کوئی اوقات نہیں ہے. حضرت عمر نے بولے میں بول رہا ہوں تم کو ہاتھ اٹھاؤ. حضرت عمر کہا کہ تم میرے اوپر اتنی زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت علی کہنے لگے پہچانتے کہ ان کو کون ہے؟ ہمیں کون ہے؟ کہا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب. آپ عمر بن خطاب, آپ رسول کے صحابی. حضرت عمر نے پوچھا ان کو پہچانتے کہ یہ کون ہے؟ بول کون؟ یہ حضرت علی مرتضیٰ ہے, حضور کے داماد ہے, فاطمہ کے شوہر ہے, حسن حسین کے والد ہے. آپ حضرت علی, آپ عمر, آپ علی, اور میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ارے بابا سن تو صحیح کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب بھی تجھ سے ملاقات ہو تیرے ساتھ میں دعا کی درخواست کرے, تجھ سے دعا کی درخواست کرے. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کی, اور پھر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس چلے. کیوں بھائی؟ ماں کی خدمت. کس کی خدمت؟ ماں کی خدمت. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ جنت میں میرا کون ساتھی رہے گا مجھے اس کا پتہ دو, جنت میں میرا ساتھی کون رہے گا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جنت میں تمہارا دوست تمہارا ساتھی ہے قریشی رہے گا. قریشی کون رہے گا؟ قریشی, کھاٹک سماج کا. وہ میں اتنا بڑا نبی اور میرے ساتھ میں کون رہے گا؟ قریشی. کہاں رہتا ہو؟ کہا کہ فلا فلا جگہ پر رہتا. گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت موسیٰ اس کو دکھا. وہ قریشی بازار میں اس کی دکان لگی ہوئی ہے, گوشت کاٹ رہا ہے, لوگوں کو بیچ رہا ہے. اس کے پاس میں جا کر کھڑے رہے اور آخری جب اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا بچا اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اپنے تھیلی میں ڈالا اور جانے لگا. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اے قریشی کیا میں مسافر ہوں, میں تمہارے گھر پر ٹھہر سکتا ہوں؟ اس کا عمل جانچ رہے. کہا کہ میں مہمان ہوں, مسافر ہوں. کہا کہ بالکل چلیے.
گھر پر ٹھہرایا، دیکھا کہ اس نے گوشت کو دھویا، گوشت پکایا، ایک پلیٹ میں لیا، ایک دروازہ کھولا اور اندر گیا۔ ایک بوڑھی عورت ہے جس کو بستر پر سے اٹھایا، اس کا چہرہ صاف کیا، اس کا منہ صاف کیا اور لقمے بنا بنا کر اس بوڑھی عورت کے منہ کے اندر ڈالا۔ باہر آیا، حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ کون؟ کہنے لگا یہ میری والدہ ہے، بیمار ہے، اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں، میرا بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں صبح میں جب نکلتا ہوں تو اس کو میں کھانا کھلاتا ہوں اور پھر اس کو میں لٹا کر دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہوں۔ شام میں آتا ہوں، میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا جب تم نے اس کو کھانا کھلایا اور اس کا منہ صاف کیا تو یہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، کیا بول رہی تھی؟ کہنے لگے ماں ہے، بوڑھی ہے، اس کو کیا سمجھتا کیا بولنے کا کیا نہیں بولنے کا، اس کو کیا معلوم کیا بولتے کیا نہیں بولتے۔ ہمیشہ ایک ہی رٹ لگاتے رہتی، ایک ہی دعا دیتے رہتی کہ اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے، اللہ تجھے جنت میں کس کا ساتھی بنائے؟ موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ اب بلا دیکھو میں قریشی، موسیٰ وقت کے نبی، ہم دونوں کا کہاں تال میل بیٹھ سکتا؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے اے قریشی تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانے والا ہے، اور میں موسیٰ اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ نے تیری ماں کی دعا کی لاج رکھ لی اور تیرے حق میں اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ ماں باپ بھائیوں، ان کے پیر دھو کر ان کا پانی پیو، ماں باپ کے پیر دھو کر پانی پیو، پیر دھو کر۔ کبھی کبھار محبت میں آ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو چوما کرو، کبھی کبھار اپنے والدین کے پیشانی کے بوسے لیا کرو، کبھی کبھار اپنے والدین جس وقت میں نیند کی حالت میں ہو ان کے تلووں کو چوما کرو، تلووں کو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا اپنے والدین کے سر میں تیل ڈالتے، والدہ کے سر میں تیل ڈالتے، سر دباتے، ہاتھ دباتے، بدن دباتے، پیر دباتے 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 تلووں کے پاس میں آتے اور تلوے دباتے اور پھر فرط محبت میں آ کر اپنے والدہ کے تلووں کو اپنے ہونٹوں سے چومتے۔ مریدین نے پوچھا امام شافعی سے امام صاحب آپ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے مفتی، لوگ آپ کی بات سنتے، آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے، آپ کو سلام کرتے، آپ کی عزت کرتے، آپ کا اکرام کرتے، اور ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے والدہ کے سر میں تیل ڈالا، آپ نے والدین کے ہاتھ پیر دبا دیے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ ان کے تلووں کو چوم رہے۔ تو امام شافعی نے کہا نادانو، میں تلووں کو نہیں چوم رہا ہوں، میں اس جنت کو چوم رہا ہوں جس جنت کو اللہ نے ان تلووں کے نیچے رکھا ہے، میں اس جنت کو چوم رہا ہوں۔ بھائیوں کبھی کبھار تو اپنے والدین کی خدمت کر لیا کرو، نہیں تو پکڑو امی یہ پیسے اور لاؤ تمہارے شوگر کے گولے اور لاؤ تمہارے بی پی کے گولیاں، نہیں نہیں، امی تمہاری ضرورت کیا ہے، ابا تمہاری خدمت کیا ہے، ابا تمہارا کام کیا ہے، ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ ارے بور تو نہیں ہو رہے نا؟ کون کون بور ہو؟ تھوڑا ہاتھ اٹھاؤ بولا، ہاں فائرنگ چیچا بور ہو رہے؟ اچھا کون کون نہیں ہو رہا بور وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو کیسا دم دم سے ہاتھ اٹھا رہے، سگنل دیتے، سگنل سگنل کیا ہے یہ؟ بہت ٹائم ہوگا بول کے مفتی صاحب تم بہت لمبا کھینچ رہے ہو، لمبا تو نہیں کھینچ رہے نا؟ بولے اچھا ہوگا یار تم نہیں آ رہے تھے، ہاتھ کدھر سے بلا تم چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے سرور خان صاحب کو، ہمارے جلیل بھائی کو، ببلو بھائی کو، یہ 2 سال سے پیچھے لگے تھے۔ سرور خان صاحب نے مجھ کو فون لگا تمہارا حق ہے بولے یہاں پہ، اب وہ ان کی زبان کیسی، تمہارا حق ہے بولے یہاں پہ، ٹھیک ہے بولے حق ادا کرنے کو آتا میرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں زندہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ ماں کی خدمت کیسی کی جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں زندہ ہوتی، عشاء کی اذان ہو جاتی، عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا اور میں عشاء کے مصلے پر کھڑے ہوتا، میں امامت کے مصلے پر کھڑا ہوتا اور میں اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھانے کے لیے ہاتھ باندھ دیتا، نماز پڑھانے کے لیے ہاتھ باندھ دیتا، اور میں الحمدللہ کا سورہ پورا پڑھ چکا ہوتا اور وللضالین اور آمین ہو جاتی، میرے پیچھے صحابہ ہوتے میرے مقتدی اور میں امام ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں مجھے اگر آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں رکعت توڑ دیتا اور کہتا لبیک یا امہ،
میری امی جان میں حاضر ہوں، میں رکعت توڑ دیتا، ماں کا مقام بتلایا۔ تو آج کی رات میں بھائیوں والدین کے نافرمان کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ نمبر 3 پر رشتہ داری توڑنے والے کی اللہ پاک آج کی رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ قاطع الرحم، رشتہ داری توڑنے والے، چچا سے نہیں بن رہی، ماموں سے نہیں بن رہی، بھانجے سے نہیں بن رہی، بھتیجے سے نہیں جم رہی، خالہ سے نہیں جم رہی، اڑوس پڑوس سے ہمارے اپنے جو تعلقات والے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ممانی ہیں، پھپھو ہے، خالائیں ہیں، خالو ہیں، ان سے نہیں جم رہی، اللہ رشتہ توڑنے والوں کی آج کی رات میں مغفرت نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا ٹرینڈ چڑھ رہا، آج کل چچا سے کس کی نہیں جم رہی، آج کل پھپھو سے کس کی نہیں جم رہی، یہ سب بھائی بن کے بیٹھے۔ کیا بن کے بیٹھے؟ بھائی بن نہیں رہے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں۔ کون ہے؟ رشتہ دار ہے۔ تو رشتہ داری کو مضبوط بناؤ، رشتہ داری کو کیا بناؤ؟ مضبوط بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو رشتہ توڑنے والا ہے، رشتہ جوڑنے والا جنت میں جانے والا ہے۔ رشتے کو جوڑو بھائیوں، آج کی رات میں اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اور نمبر 4 پر دل کے اندر کینہ رکھنے والا، کپٹ رکھنے والا، حسد جلن رکھنے والا، آج کی رات میں اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ اس لیے کسی سے لڑے ہوئے ہیں، کسی سے جھگڑا کیے ہوئے ہیں، کسی سے ناراض ہے، کسی سے نفرت ہے دل کے اندر، اللہ کے لیے دل صاف کرو۔ ہمارا ایک ٹرینڈ بنا، اپن میسج کر کے بولتے آج شب قدر میں میری طرف سے اگر کسی کو دل دکھا ہو، میری طرف سے کسی کو برا لگا ہو تو معاف کر دو۔ کہاں معافی مانگتے اپن؟ میسج میں، فون پہ۔ دل اپنے کیسا دکھا ہوا رہتا؟ آمنے سامنے، میسج میں معافی ہو رہی۔ اچھا، میسج اس کو بھیجتے ہیں جس کا اپن نے کبھی دل نہیں دکھائے، اور جس کا دل دکھائے نہیں، جس کا دل اپنے پتھر سے ٹھیچے ہوا ہے، اس کو معافی بھی نہیں مانگتے۔ عجیب دور چل رہا ہے۔ معافی کس کو مانگ رہے اپن؟ جس کا دل اپن نے کبھی نہیں دکھائے۔ امریکہ کو میسج بھیج رہے اپن کہ میری طرف سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو کیا کرو؟ معاف کرو۔ اور جس کا دل دکھائے اس کو اپن معافی کی فرصت ہی نہیں۔ آج کی رات میں کینہ کپٹ والے کی، حسد جلن والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آج کی رات میں جادو ٹونا کرنے والے، کرنی کوٹالے کرنے والے، گندا علم کرنے والے، جانتوں کے پاس میں ہاتھ بتانے والے، جانتوں سے اپنا فال نکالنے والے، آج کی رات میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ بھائیو، یہ چیزیں عورتوں میں بہت چڑھ رہی۔ کس میں چڑھ رہی؟ اب آدمیوں میں بھی آ گیا۔ میں بھیڑ میں تھا تو مجھ کو ایک کارگزاری سنا، ایک عورت کا طلاق ہو گیا اس وجہ سے کہ شوہر سو گیا تو اس کو تکیے میں کچھ تو بھی چھپا، انہیں نکالا تو اندر سے تعویذہ نکلے۔ کیا نکلے؟ تعویذہ نکلے۔ تو انہوں نے بولا یہ کئی کو؟ بولے وہ تم نے میرے ہو کے رہنا بول کے تھی۔ بولے میں کب دوسرے کو پاس دکھا دی کو؟ ایسے کرنی کوٹالہ کر رہی بول کے طلاق دے دیا سامنے والے، طلاق ہوگا۔ کرنی کوٹالے، جادو ٹونے، لیمبو بھلاوے، مرچیا اور سویاں پوتا، کالے کپڑے، انڈے، کھڑی شکر اور پھٹکری، بھائیو یہ سب غلیظ چیزیں۔ مذہب اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ کوئی تکلیف ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں پڑھو، پھونکو اور اپنے اوپر دم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا، ایک یہودی عورت نے جادو کی، تو یہ 2 صورتیں اللہ پاک نے اس جادو کے توڑ کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ جادو ٹونا، آج کے رات میں یہ کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بھائیو، آج کے رات میں ایک دعا ہے، کوئی مخصوص عمل نہیں ہے۔ تھوڑا سا میں بات سمیٹ رہا ہوں، تھوڑا سا سنو نا ادھر او بھیا۔ آج کی رات کا کوئی مخصوص عمل نہیں، قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اجتماعی دعا نہیں ہے، کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔ صرف امی جان عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ لیلۃ القدر مل جائے تو کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دعا ہے وہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 3 جملے سب بولو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ مطلب آج کی رات کا اگر کوئی خاص عمل کسی کو کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کی اللہ کے سامنے بھیک کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے
معاف کر دے. اتنی لمبی دعا کسی کو نہیں آتی تو بس ہاتھ اٹھاؤ, اور ہاتھ اٹھانے سے تھک گئے تو ہاتھ نیچے رکھو, اور ہاتھ نیچے رکھنے سے بھی تھک گئے تو لیٹ جاؤ. لیٹے لیٹے اتنا ہی کہو کہ اللہ مجھے معاف کر, اللہ مجھے معاف کر, اللہ مجھے معاف کر, اللہ مجھے معاف کر. اتنا کہو کہ اللہ کو لاڑ آ جائے میرے اوپر, اور اللہ یہ کہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا. کرتے ہیں سب انشاءاللہ ارادے. امام صاحب نے تراویح سنائے, غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہوئی, آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہو گئی, تو یہ نہیں بولنے کہ یار امام صاحب نے بہت کھڑے کھڑے تیار بول کی, آپ نے تو ایک ایک پارا پڑھے, ہم نے تو 4 پارے پڑھے. کتنے پڑھے؟ 4 پارے پڑھے, اور اللہ پاک نے ہمت دیا, طاقت دیا, پڑھے ماشاءاللہ. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ آج اپنا قرآن کریم مکمل ہوا. ختم قرآن کی برکت سے, تکمیل قرآن کی برکت سے جو دعائیں کی جاتی ہے اللہ پاک اسے قبول کرتے ہیں. کسی کا قرضے کا مسئلہ ہے, کوئی بے روزگار ہے, کوئی میاں بیوی کے پریشان ہے, کوئی بچوں سے پریشان ہے, کوئی کاروبار سے پریشان ہے, کوئی رشتہ داروں سے پریشان ہے, جس کی جو پریشانی ہے, بیماری سیماریاں جو بھی ہے, آج اللہ کے سامنے رکھو. اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ قبول فرماتے ہیں, اور اللہ پاک آج نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی سنی باتوں پر اور بے ربط بے جوڑ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اپنا محلہ بھائیوں, ایک نوجوانوں کی تعداد کثرت سے ہے, بچے کثرت سے ہیں, عورتیں ماشاءاللہ کثرت سے ہیں, بوڑھے بھی کثرت سے ہیں. سب پیار محبت اخلاق محبت کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ نمازوں کا اہتمام, سنتوں کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام, تسبیحات کا اہتمام. رمضان اب بچے کچھ دن بچے ہوئے ہیں, اس کی قدر یہ نہیں کہ ابھی میری خریدی باقی ہے, ابھی ہم بازاروں کے حوالے ہو گئے, کوئی بیڑ کو جا رہا, کوئی اورنگ آباد کو جا رہا, کوئی بازاروں میں رات بھر پھر رہا. نہیں, لیلۃ الجائزہ آ رہی, انعام کی رات ہے. روزے رکھے, تراویح پڑھے, صدقہ خیرات کرے تو چاند رات کو اللہ پاک انعام دیتے, اور اللہ پکار رہے فلاں ابن فلاں کہاں ہے, وہ اپنا انعام لے کر جائے. تو اللہ کے فرشتے بول رہے اللہ وہ لائن میں نہ, اس کی صرف چڈی خریدنے کی رہے والی وہ بازار میں, اس کو ٹوپی لینے کی تھی, اللہ وہ ٹوپی کی دکان پہ ہے. اللہ اس کو عطر لینے کا تھا, وہ عطر کی دکان پہ ہے. لیلۃ الجائزہ ہے, انعام کی رات ہے, انعام سے نوازا جا رہا ہے. تو ہم نے یا تو مسجدوں میں رہنا یا گھروں میں رہنا, یا تو مسجدوں میں رہنا یا کہاں رہنا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لیلۃ الجائزہ میں انعام کی رات میں اپنے آپ کو جگاتا ہے, اللہ اس دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے, قیامت کا دن. تو چاند رات میں اپنے آپ کو جگانا ہے. اپنی بیویاں ہیں, اپنی بچیاں, ان کو بازار کی زینت مت بناؤ, ان کو بازار کی رونق مت بناؤ, ورنہ پورے کالے برقعے اپنا کالے کوے بازاروں میں لین سے. آدمی کے بھی کپڑے خریدنے کا ہے تو عورت جاری, کیوں تو تمہارا کو بھاؤ کرنے آتا, تم چپا ڈبولے. ہمارا اپنا حال بن گیا, اپنا مزاج بن گیا. بچوں کے کپڑے کون لا رہا؟ عورتیں لا رہے. آدمیوں کے کپڑے کون لا رہے؟ عورتیں لا رہے. شیرخرمے کا سامان کون لا رہا؟ عورتیں لا رہے. آدمی کیا کام کا؟ پھر بولو نا, اللہ نے مرد بنایا, آدمی بنایا, بھائیو اس کا لحاظ رکھو, رمضان کی قدر کرو. آج گھروں پر جانے کے بعد میں بولو, مفتی صاحب نے بولے تم گھروں میں بیٹھو. کہاں بیٹھو؟ گھروں میں بیٹھو, اور عبادت کرو, تسبیح کرو, تلاوت کرو. عورتیں کمزور ہے, کمزوروں کی دعا اللہ قبول کرتے. آج امت بڑی پریشان ہے, کئی بچے بچیاں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں. مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا, خون بہایا جا رہا, مسلمانوں کو مارا جا رہا, پیٹا جا رہا, مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ میں غیروں کے حوالے ہو رہی ہے. آج ہم کو پورے طریقے سے 100% اپنے آپ کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے. پیار محبت کے ساتھ آپسی اختلافات ختم کرو, آپسی جھگڑے ختم کرو, آپسی نفرتیں کدورتیں ختم کرو, آپس میں پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ میں رہو. ہمارا اپنا اسلام پورے گورائی تعلقے کے لیے نمونہ رہے ہر اعتبار سے. وہاں 100% نمازی ہے, وہاں 100% اپنا دیندار ہے, وہاں پر سچائی والے, وہاں پر امانت داری والے ہیں. وہاں پر دیکھنا ہے تو وہاں کی مسجد کو نمونہ دیکھو. الحمدللہ اس سال کے رمضان میں ماشاءاللہ نوجوانوں نے مسجد کی خوب نگرانی کی, مسجد کو رنگ روغن کیا, مسجد کی صفائی کی, مسجد کا خیال رکھا, مسجد کی دعوتی کی. ان کے پیچھے ہمارے اپنے ذمہ دار احباب کی اپنا پشت پناہی رہی, ان کا سپورٹ رہا. اللہ نظر بس سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے, نظر لگنے سے حفاظت فرمائے. بھائیو ہم خود اپنا معاشرہ بنانے کے ذمہ دار ہیں, اپنا معاشرہ ہم خود بنائیں. رمضان کی برکتیں لوٹنے والے بنو. اب تک رمضان جو گزر گیا سو گزر گیا, رحمت کا عشرہ چلا گیا, مغفرت کا عشرہ چلا گیا. اب آگ سے خلاصی کے 3 دن 2 دن بچے ہوئے, 3 دن 2 دن بچے ہوئے ہیں.
جن کی مغفرت ہوئی اللہ ان کو قبول فرمائے، اور ہم یہ امید کریں کہ یقیناً اللہ نے ہماری مغفرت کر دی ہوں گی، لیکن اس کے اوپر اطمینان نہیں ہونے کو ہونا، ڈرتے رہے کہ اللہ پتہ نہیں رمضان جیسا رمضان گزرا، ہم نے تجھ کو ناراض کیا کہ راضی کیا۔ یقیناً ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ تجھ کو راضی کر سکے، اللہ ہم نے تجھے بڑا ناراض کیا ہے، رمضان جا رہا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما، رمضان کی ناقدری کو معاف فرما۔ کرتے سب انشاءاللہ ارادے، عید کا موقع آئے گا تو رمضان جا رہا بول کے رونے کا نہیں، چاند رات کو رونے کا نہیں کہ رمضان جا رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو یوٹیوب پہ دیکھو نا، الوداع رمضان الوداع رمضان، رو رہے، ناٹکا کرتے سب بیٹھ کے، کیا کرتے؟ یہ سب نخرے رہتے، الوداع رمضان الوداع رمضان، دوسرے دن شورخرما دیکھو ان کا مارتے، کٹورے پہ کٹورے کٹورے پہ کٹورے چلتے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، کس کا دن ہے؟ خوشی کا دن۔ اس دن ماتم نہیں ہے، اس دن سوگ نہیں ہے، اس دن غم نہیں ہے، عید کے دن خوشی منانے کا، ہر ایک کے چہرے کھلے ہوئے۔ کیوں بھائی؟ الحمدللہ پورے مہینے کے روزے ہوئے، الحمدللہ پورے مہینے کی تراویح ہوئی، الحمدللہ مکمل قرآن سنے، الحمدللہ صدقہ خیرات ہوئے۔ اب اللہ نے ہم کو عید کی خوشیاں دی ہے، ہم عید کی خوشی منائیں گے۔ عید کی خوشی میں کسی کا بھائی کسی کی جان نہیں دیکھنے کا۔ تو سلمان خان کی آری بولی فلم، کسی کا بھائی کسی کی جان، پورے رمضان کو عید کے دن خراب کر رہے ہیں، پورے رمضان کو عید کے دن کیا کر دے رہے؟ 70 روپے کا ٹکٹ لے کے کیا کر دے رہے؟ خراب۔ کیوں؟ تو وہ بھائی کی فلم ہے نا، بولے پٹھان آپ سپر کرے، بولے اس کو بھی کرنا اپنی ذمہ داری، صحیح ہے کہ نہیں؟ اپنی ذمہ داری ہے نا بھائی، اپنا ہیرو ہے نا، وہ ہیرو جو ہے نا اپنا آئیڈیل ہیرو، بولے تو آئیڈیل نمونہ، فالو جس کو کرتے اپن، جس کو دیکھ کر زندگی۔ ارے نادانو، ہمارے ہیرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے اپنے ہیرو صحابہ ہے، ہمارے اپنے ہیرو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہے، ہمارے اپنے ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، ہمارے اپنے ہیرو محمد بن قاسم ہے، ہمارے اپنے ہیرو عثمان ہے، ہمارے اپنے ہیرو ارطغرل ہے، اور اپن حلیمہ سلطان کے پیچھے نہیں نا بھائی، ایسا نہیں۔ عید خراب مت کرو، رمضان خراب مت کرو فلم دیکھ کر، سمجھ میں آ رہا؟ بال اچھے بناؤ، کٹنگ۔ اب رمضان میں میرے داڑھی بہت بڑی بول کے حجاموں کی دکان میں پورے صفا چٹ ہو جائیں گے، پورے صفا۔ کیوں؟ تو رمضان تھا نا بھائی، اب رمضان کی برکت میں زیادہ دیر تک میرے چہرے پہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے چاند رات کچھ اس کو کیا کرنا ہے، اب ختم کرنا ہے۔ اب وہ بچے ادھر سے بالا کم کریں گے، گجنی کے جیسے یہاں سے کٹ ماریں گے پورے اپنے بال۔ لعنت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے چھوٹے بڑے بال کاٹنے والوں پر۔ میرے کلاس میں بچے کو بولتا بیٹے ایسے بال کیوں کم کرے تم نے؟ تو بولتا ابا نے کرے، وہ بولتا امی نے کرے، ہم نے نہیں کرے۔ چھوٹے بڑے بال نہیں کہ یہاں سے اپنا چھوٹے بال ہو گئے اور اوپر سے اپنا بڑے بال رکھے، یہ کون سی کٹنگ ہے معلوم؟ سور کٹنگ ہے، سور کٹنگ۔ سور دیکھے؟ ارے دیکھے کیا؟ خنزیر جس کا قرآن کریم کے اندر نام ہے، لوگ بولتے نام نہیں لینا اس کا، ایسا نہیں نا، بہت سارے لوگوں میں بولتے کہ اس کا نام لینا بھی گناہ ہے، ایسا گناہ نہیں نا، قرآن میں اس کا نام ہے، شیطان کا نام قرآن میں ہے۔ اس کے پیٹ پہ بال نہیں رہتے، گردن پہ بال رہتے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان عورتوں کے اوپر اللہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کریں گے، ان کو جنت کی خوشبو سے دور رکھیں گے، جو عورتیں اپنا چٹلا اوپر بنتی۔ کہاں بنتی؟ بولو نا، چٹلا کہاں بنتے؟ اوپر۔ اس لیے عورتوں کو کہا گیا کہ بچڑا بننا ہے تو اوپر مت بندو، پیچھے بندو۔ عورتوں کو بولو گھروں میں جا کے، ماں بہنوں بیٹیوں کو، بچڑا کہاں بننا ہے؟ پیچھے، اوپر نہیں، اونٹ کے کوہان کی جیسا نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے ایسے مردوں کے اوپر جو چھوٹے بڑے بال کرتے۔ کم جا ون سائڈ کٹنگ، فرینچ کٹ ہماری اپنی داڑھی کی۔ بھائی سنت رسول سجاؤ۔ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں تو رکوع میں، سجدے میں تو سجدے میں، لیکن کچھ فرشتے ایسے جن کی ایک ہی ڈیوٹی ہے، جو یہ کہتے رہتے سبحان الذی زین الرجال باللحی، پاک ہے وہ ذات جس نے مرد کو داڑھی کے ذریعے سے مرد بنایا۔ مرد کو داڑھی کے ذریعے سے کیا بنایا؟ مرد بنایا، خوبصورت بنایا۔ داڑھی رکھو بھائیو، نوجوان داڑھی رکھے، بوڑھے داڑھی رکھے، اور اللہ پاک نے جن کو داڑیاں دی ہے وہ داڑھی رکھے۔ بچے داڑھی رکھو یہ نہیں بول رہا میں، جن کو داڑیاں دی ہے وہ کیا کرو؟ داڑھی رکھو۔ پتہ نہیں کب موت کا وقت آ جائے، کفن کے اندر بھائیو میری آپ کی داڑھی کے ساتھ میں نے اور آپ نے رخصت ہونا چاہیے۔
کس کے ساتھ میں؟ داڑھی کے. چمتی بولتے کھجاتی. ارے کیسے کھجاتی ہو؟ ارے کھجاتی کیسا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورتی کے اندر داڑھی دخل ہوتی، عیب ہوتی، تو اللہ کے نبی کو داڑھی نہیں ہوتی. تو چاند رات کو کٹنگ اچھی بناؤ. چاند رات میں ناخن صبح میں اپنا عید کے دن ناخن تراشو. عید کے دن صبح میں غسل اچھے سے کرو. عید کے دن غیر ضروری بال وغیرہ صاف کرو. عید کے دن اچھے کپڑے پہنو. عید کے دن خوشبو لگاؤ. عید کے دن تیل لگاؤ. عید کے دن سرما لگاؤ. عید کے دن میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ جاؤ. جاتے وقت میں ہو ہا شور شرابہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جاؤ. اللہ کے کلمے گنگناتے ہوئے جاؤ. اللہ کے ترانے گاتے ہوئے جاؤ. عیدگاہ میں نماز ادا کرو. وقت سے پہلے عیدگاہ پہنچو اور ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ تو بھائیو یہی کلمات گنگناتے آؤ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. خوش رہو. نہیں تو بہت سارے گھروں میں بولا عورتیں بولتے نا اپنے کو خوشی کا دن وہ نہیں ہوتا، دھار جن نے اپنے کو خوشی کے دن جھگڑے مت کرو. عورتوں کو شیرخرما نہیں بنائی، کپڑے نہیں نکالی، گرم پانی نہیں کری، ٹاول نہیں نکالی، اس میں سے اپنا کرکسا شروع ہوگا عید کے دن. نہیں، کچھ ہو گیا 19-20 اس کو برداشت کرو، رفع دفع کرو، نظر انداز کرو. عورتوں کو چھیڑو مت، عورتوں کو ڈانٹو مت، عورتوں کی عزت کرو، عورتوں کا اکرام کرو، عورتوں کے ساتھ میں محبتوں سے رہو، عورتوں کے ساتھ میں رومانس کرو. اللہ نے رومانس کے لیے دی بیویاں ہے، پیار محبت کے لیے دی بیویاں. اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ سب سے لاڈلی بیوی دوسرے نام سے پکارتے تھے، حمیرہ یا حمیرہ یا حمیرہ. سرخ گالوں والی بیوی کا نک نام رکھنا سنت ہے، دوسرے نام سے پکارنا سنت ہے. اپن بیوی کو دوسرے نام سے کیا پکارتے؟ چڑورنی، کالی، بھینس، موٹی اور پتہ نہیں کیا کیا نام کیا اپنا اپن پکارتے. بیویوں کو اچھا نام دو، بیویوں کو سویٹ ہارٹ بولو، بیویوں کو اچھے نام سے پکارو، بیویوں سے محبت کرو. کیا کرو؟ محبت کرو. ہم سوتے رہتے وہ صبح میں سحری میں چولہے کے پاس میں ہے. ہم سوتے رہتے وہ افطار کے وقت میں روزہ رکھ کر گرمی کی حالت میں کس کے پاس میں ہے؟ چولہے کے پاس میں ہے. بیوی کو 1000 روپے کا 500 روپے کا کھکے میں سے ڈریس لا کے پھینکو نہ کو، یہ پکڑ اور پہن، پہنتی تو پہن، نہیں پہنتی تو نہ کو پہنو. اس کو اکرام کے ساتھ میں بولو میری بیوی ہے، تو میری شریک حیات ہے، میری رفیق سفر ہے. کیا ہونا بول، کیا ہونا بول. بیویوں کو یہ بولو، بیویوں کو نقدی رقومات دو، بیویوں کو نقدی رقومات. تیرے پسند کا ڈریس کیوں؟ تو نے میری اتنی خدمت کی، تو نے میرے بچوں کی خدمت کی، تو نے سحری کا انتظام کیا. یہ غیروں کا طریقہ ہے، پیر کی جوتی پیر میں رکھنا. ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت مطہرہ کا طریقہ نہیں ہے. پیر کی جوتی نہیں ہے، یہ شریک سفر ہے. قیامت کے دن آخرت میں جنت میں ماں باپ کا رشتہ نہیں رہے گا، بہن بھائی کا رشتہ نہیں رہے گا، کوئی رشتہ اللہ پاک باقی نہیں رکھیں گے. جنت میں صرف ایک ہی رشتہ رہے گا. کون سا رشتہ رہے گا؟ میاں اور بیوی، یہ ساتھ میں رہیں گے. اپن بولتے یہاں ملی اوپر نہ کو ملی، ایسا بولتے نا اپن. وہ بولتے نہیں کہ کسی کا شوہر بہت اپنا آوارہ تھا، کھداڑا پیداڑا، اپنا دوسرے عورتوں کا چکر، دوسرے عورتوں کو اپنا دیکھنا، دوسرے عورتوں کے ساتھ میں تعلقات قائم کرنا. جماعت میں سے جا کے آیا، داڑھی رکھا، ٹوپی پہنا، جبہ کبا، تسبیح کسبی، دعاؤں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، خوب دعائیں کر رہا. اب وہ اس کی بیوی کی سہیلیوں نے اس کو پوچھے تیرے شوہر کا کیا حال ہے کہ بھائی آپ؟ تو انہوں نے بولی کمینہ پہلے دنیا کے عورتوں کے چکر میں تھا، جماعت میں جا کے آئی جب سے وہ حوروں کا چکر لگا. بولے اس کا چکر لگا حوروں کے چکر میں، بولے دعا میں سے دل اتنے ہٹا رہا، بولے ہاتھ اتنے ہٹا رہا. تو یہ ساتھ میں رہنے والی ہے بیوی، کہاں رہنے والی ہے؟ اور جنت کے حوروں کی سردارن رہنے والی ہے، جنت کے حوروں کی سردارن. اس لیے عید کے موقع پر بچوں کو خوش کرو، عورتوں کو خوش کرو، ماں باپ کو خوش کرو. ابا کو پوچھو ابا کیا کم ہے تمہارے پاس میں؟ جوڑا لو میرے طرف سے، چپل میں تمہارے کو لا کے دیتا، ٹوپی میں تمہارے کو لا کے دیتا. اچھا عطر لا کے دو، یہ نہیں کہ تیل لا کے دیے جنت الفردوس کے نام کا اپنا بھپکا آ رہا بعد میں ختم ہو گیا، 50 روپے کا 20 روپے کا. نہیں، قیمتی عطر، قیمتی خوشبو. اللہ کے نبی قیمتی خوشبو لگاتے. کیسی خوشبو لگاتے تھے؟ قیمتی خوشبو لگاتے. عید کو عید بناؤ. کیا بناؤ؟ عید کو کیا بناؤ؟ عید بناؤ. اس لیے آخری بات کہتا ہوں، زندگی رمضان کی طرح گزارو تو موت عید کے چاند کی طرح آئیں گی. کیسی آئیں گی؟ عید کے چاند کی طرح خوشی والی موت معلوم ہوں گی.
کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمیاں ہوئی کوتاہیاں ہوئی اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم تمام کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.